ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس کی تیسری قسم باز زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتبوغا ہلاکو کا نہایت اہم اور قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شکی القلب انسان تھا، یعنی کہ ایک ظالم تھا، اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس کتبوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا، اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے، تاکہ ان قلعوں میں جو مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ رکن الدین بیبرس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کرن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا، انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے۔ یہ بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاکید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکاجک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے، مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹے تھے وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہلاکو خان کے سالار کتبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیائی عیسائی دستے تھے، ان سب کا برا حشر ہو گیا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا، ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا، اور انہیں ایسا چرکا لگایا کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ منگولوں کا سپہ سالار اعلیٰ کتبوغا اس جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہ درندہ صرف منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکن الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکن الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں، کیا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہسوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے، اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر تنزیہ مسکرایا اور اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیج دی، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہ تیگ کر دیا گیا۔ اس طرح منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ایک عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ عین جالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی، اور ان کی تہذیب اور ثقافت، تمدن، تاریخ بالکل برباد ہو جاتا۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح کو بڑے پرمسرت طریقے سے منایا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھیں گی۔
ہلاکو خان کو اپنے سالار کتبوگا کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی علاقے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ صحرائے گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا، اس لیے کہ منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حماد، دمشق اور اس طرح اور بہت سے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھرتے تھے۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک طوفانی جلگار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا، انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دی اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکو خان سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ اس طرح چند دن کے اندر رکن الدین بیبرس نے شام کے تمام شہروں سے منگولوں کا صفایا کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب ہلاکو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جس وقت امیر رکن الدین بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا تو مسلمانوں کے سلطان الملک المظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاء الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء الملک المظفر کے خلاف ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک واقعہ ہوش گزار کرنا ضروری ہے، نہ ہی الملک المظفر کا خاتمہ اس کے عمراء نے کیا تھا اور نہ ہی اس کو اس بنا پر قتل کیا گیا تھا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ جب سلطان الملک المظفر کو یہ معلوم ہوا کہ رکن الدین بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کا صفایا کر دیا ہے تو وہ اس کی طاقت سے بڑا خوف زدہ ہوا۔ اسے یہ وہم لاحق ہوا کہ رکن الدین بیبرس اب کافی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ الملک المظفر نے بیبرس کی طاقت سے خائف ہو کر ایک شخص کو قاصد بنا کر رکن الدین بیبرس کے پاس پیغام بھجوایا۔ اس شخص نے جیسے ہی وہ پیغام سلطان رکن الدین بیبرس کو دیا تو اس نے اپنے پہلو سے ایک خنجر نکال کر سلطان رکن الدین بیبرس پر حملہ کیا۔ رکن الدین بیبرس خوش قسمت رہا اور اس حملے سے محفوظ رہا، لیکن الملک المظفر کو، جو کہ دمشق میں موجود تھا، یہ بتایا گیا کہ امیر رکن الدین بیبرس پر حملہ کر دیا گیا ہے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 دن کے بعد امیر رکن الدین بیبرس سلطان الملک المظفر کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اسے بتایا کہ تم نے مجھ سے خائف ہو کر اور میری طاقت سے خائف ہو کر میرے پر جو بزدلانہ حملہ کروایا ہے، مجھے میرے اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا ہے۔ اسی دوران ان کی آپس میں تکرار ہوتی ہے اور تکرار کے دوران مصر کے امراء اپنی اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر کر لیتے ہیں۔ امیر رکن الدین بیبرس سلطان اور امراء کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے تو حادثاتی طور پر سلطان ایک امیر کی تلوار سے گھائل ہو کر گر جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مصر اور شام کے تمام امراء کی باہمی مشاورت سے سلطان رکن الدین بیبرس کو مصر و شام کا سلطان چن لیا جاتا ہے۔ 17 ذی-القعدہ 550 ہجری اور سن 1260 کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ رکن الدین بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا اور اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگی۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو عام کر دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نمٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کے سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک الظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک الظاہر کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا کلا کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ الملک المظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، کہبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے ایک اہم مسئلہ تھا کہ شام کو منگولوں کے خطرے سے محفوظ کیسے رکھا جائے۔
اس کو یہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکمران اور رؤساء جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر شام روانہ ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے عمائدین اور اکابرین کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعامل اس کی اطاعت قبول کر لی۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس کی متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعد شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی عمارت کو برقرار رکھا، لیکن ان پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کامنٹس کی صورت میں ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔